اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ رب العالمین. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. داعی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا حاصل مطالعہ میں آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور جس کو ابتدائی آزمائش کہا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سالہ زندگی کے 40 سال میں جب آپ کو نبوت ملی تو مکی دور اور مدنی دور. مکی دور کو ہم 4 دور میں جو تقسیم کرے ہیں: پہلا دور خاموش دعوت، دوسرا دور اعلان دعوت، تیسرا دور ظلم ستم، اور چوتھا انتہائی شدت کا دور. تو تیسرا دور جو ہے ظلم ستم کا دور، مشرکین مکہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے، جو غریب مسلمان ان پر ظلم ڈھا رہے تھے، جس کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو نظر آتا ہے سب سے پہلی خاتون جس کو شہید کیا گیا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو جہل، اس وقت کا فرعون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرعون کہا. وہ انتہائی ظلم کی انتہا، اس طرح سے شدت کا ظلم آج تک تاریخ میں نظر نہیں آتا. وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پیر کو اونٹ سے باندھتا ہے، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ سے باندھتا ہے، اور ایک اونٹ کو دوڑاتا ہے، اور جو ہے برچا جو ہے آپ کی شرمگاہ میں مارتا ہے. اس طرح سے آپ کو شہید کرتا ہے. انتہائی ظلم و ستم کا دور تھا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی خانہ کعبہ میں جا کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو مشرکین مکہ آپ کو اتنا مارتے ہیں، سر سے پاؤں تک آپ کو لہو لان کرتے ہیں، آپ کو کہیں نہیں چھوڑتے، پورا لہو لہان ہو جاتے ہیں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زخم کی مرہمت کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صبر یا مسعود، صبر کرو. یعنی اتنا شدت سے مارتے ہیں. ایسا وہ کمزور صحابی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہتے ہیں صبر، تو ان کی ہمت دیکھیے. پھر کہتے ہیں مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول، کیا پھر جا کر خانہ کعبہ میں قرآن کی تلاوت کروں؟ ہاں دوستو، یہ ہے ان کی ہمت. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. ان کا آقا ان کو تپتی ہوئی ریت پر کوئلے جلاتا ہے، یہاں تک کہ ایسی آگ لگاتا ہے، پتھر جو ہے تو آگ ہو جاتے ہیں، پتھر کوئلے بن جاتے ہیں، اور اس پر سلاتا ہے، اور ان کے سینے پر پیر رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو ان کے چربی سے وہ پتھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. ہاں، کئی دنوں کے بعد آپ جو ہے اپنی پیٹھ کو دکھاتے ہیں، جو سفید جلی ہوئی پیٹھ کو دکھاتے ہیں تو وہ داغ رہتے ہیں. یعنی ظلم ستم کا دور انتہائی
انتہا کو پہنچ گیا تھا، اور یہ جو معصوم مسلمان تھے لیکن ایک بھی جو ہے تو اپنے دین سے پھرنے کو تیار نہیں تھے۔ اسی طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیجئے آپ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا آقا امیہ بن خلف تپتی ہوئی ریت پر سلاتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، تھک جاتا ہے۔ روزانہ کا یہ معمول تھا اس کا، لیکن ایک اینچ بھی جو ہے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہٹتے، اور احد احد ہی کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ کہتا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تم میرے کان میں نعوذ باللہ خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، ان کو گالی دو، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تو احد احد کہتے ہیں۔ سب لوگ دیکھتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک یعنی انتہائی ظلم انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے اس غلام کو آزاد کرو، قیمت لگاؤ، اور وہ قیمت لگاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اس کی قیمت ادا کر کے ان کو آزاد کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے امیہ اگر تم نے میری جان چھڑا دی، یعنی وہ اتنا ظلم ڈھانے کے باوجود وہ خود تھک گئے تھے۔ ہاں دوستو، تو یہ تھا وہ ظلم و ستم کا دور۔ اب ہم تھوڑا سا اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت جو قرآن مجید نازل کر رہا تھا اس پر تھوڑا سا غور کریں گے، اور اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے حالات کو بھی ہم پر غور کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، اپنے کنیز کو مارتے ہیں یہاں تک کہ تھک جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے ہیں کہ حبشہ کو ہجرت کے لیے، تو 12 مرد اور 4 خواتین جو ہجرت کے لیے جاتے ہیں، اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کرتے ہیں۔ ایک خاتون جو اندھیرے میں رکی ہوئی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ تو خاتون کہتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب ایمان نہیں لائے، کیا تم ہم کو مکے میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے اور ہم کو یہاں سے جانے بھی نہیں دیتے؟ کیا یہی ہے تمہاری انسانیت؟ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات کھٹک جاتی ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے غصے میں تلوار، تیر، کمان سب لے کر نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے، اس عزم سے نکلتے ہیں۔ راستے میں نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ عمر کا کچھ ارادہ غلط ہے۔ عمر کو کہتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روز کے جو جھگڑے ہیں، بھائی بھائی سے کوئی گھر بچا نہیں، کسی کا بیٹے نے، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کے چاچا، کوئی مکے کا گھر باقی نہیں رہا۔ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا۔ جب نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ عمر کے کچھ ارادے غلط ہیں، تو وہ کہتے ہیں پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ وہ کہتے ہیں تمہاری بہن فاطمہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں تو پلٹتے ہیں اور گھر میں جا کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں۔
اندر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ان کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر گھر میں جاتے ہیں تو بہنوئی کو لہو لان کرتے ہیں مار مار کر. پھر جب ان کا عزم دیکھتے ہیں وہ ایک اینچ بھی نہیں ہٹ رہے. ہاں دوستو، تو یہ ظلم کی انتہا جو ہو گئی تھی، تو اس وقت سورہ طٰہٰ جو ہے، سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کس طرح سے تربیت کر رہا ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ صحابہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کتنا ظلم ڈھایا. لڑکوں کو جو ہے قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. اور یہ کوئی معاملہ تھوڑے دن نہیں رہا، بلکہ پوری ایک نسل گزر گئی. ویسے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں ہی، یعنی فرعون کی بیوی آسیہ کو ہدایت دی، ان کے دل میں جو ہے تو محبت پیدا کی. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں بڑے ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ایک مدت تک. پھر اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ تفصیل سے پڑھیے، یا انشاءاللہ ہم اس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بعد میں لائیں گے. تو اللہ وقت لیتا ہے، ٹائم پیریڈ لیتا ہے. ہاں دوستو، یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس وقت قرآن مجید نازل کر رہا تھا، اور اس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات تھے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ جب بھی دنیا میں نبی آئے، ان کے ساتھ ان کی قوم نے یہی رویہ اختیار کیا. ہاں دوستو، آئیے آج ہم اس پس منظر کو تھوڑا سا ہم آج کے دور میں بھی غور کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پوری دنیا کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا جو دور ہے، اس پورے دور کو، آدم سے لے کے آخری دور کو اللہ تعالیٰ نے صرف 23 سال کی مدت میں قید کیا ہے. اس وقت جو قرآن نازل ہوتا تھا وہ لائیو تھا. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورے واقعات کو صرف 23 سال میں قید کیا ہے. تو آج کا ظلم و ستم کو لیجئے، آپ غزہ کے مسلمانوں کو لیجئے. ہاں دوستو، پورے آج جو ہے 11 مہینے ہو چکے ہیں. دنیا میں آج تک اتنی خطرناک بمباری نہیں ہوگی. ناگاساکی پہ بھی جو ایٹم بم ڈالے گئے، اس سے کئی گنا زیادہ، 4 گنا زیادہ آج جو ہے تو وہاں پر اس چھوٹے سے علاقے میں بمباری کی گئی ہے. پورے گھر کو، 80% گھر کو نیست نابود کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں گے وہاں جو ہے، وہاں کے جو معصوم بچے ہیں، وہ ہماری مائیں بہنیں جو ہے، ان کے زبانوں پر اف تک نہیں ہے. وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے کہ اللہ ہم کو ثابت قدم رکھ. ہاں دوستو، جس طرح سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم ڈھا رہا تھا، تو وہ ہار چکا تھا ان کا آقا امیہ بن خلف، اور ہار سے خود جو ہے وہ ہار کو خود تسلیم کیا، اور جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ان کو آزاد کیا. تو یہی معاملہ ہے. آج آپ دیکھیں گے کہ وہ جو سپر پاور ہیں وقت کے، وہ جو وہاں کے غزہ کے مسلمانوں کو جو جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ معصوم بچے، وہ ہماری مائیں بہنیں، خواتین، ان کے زبان پر اف نہیں ہے. اللہ کا شکر ہی ہے. آج دوستو 50,000 شہید کا آنکڑا بتا رہے ہیں، لیکن نہ جانے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے معصوموں کو شہید کیا جا رہا ہے، کتنے
کتنے زخمی ہیں اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن ان کے زبان پر اف تک نہیں ہے۔ آج ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، سونے کے لیے بستر نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ پوری دنیا جو ہے تماشا بن کر دیکھ رہی ہے۔ ہاں دوستو، یہ ہے وہ دور، یہ دور اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دور، اور اللہ تعالیٰ اس وقت جو قرآن مجید نازل کر رہا ہے، صبر۔ ہاں دوستو، اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ ظلم ستم جو ہے دوستو بہت دن نہیں رہتا۔ اللہ نے ظلم ستم کا ایک جو ہے تو اللہ ظالم کو ایک مہلت دیتا ہے، اور جب وہ مہلت پوری ہو جاتی ہے پھر اللہ اس کو پکڑتا ہے۔ ہاں دوستو، تو ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اس وقت جو قرآن مجید نازل کر رہا تھا کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی جو ہے تربیت کر رہا تھا، تو آج بھی ہم اس کو قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں، تو ہم کو احساس ہوتا ہے۔ ہاں دوستو، آج جو یہ ظالم ظلم کر رہے ہیں، آج ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ ہاں، پوری دنیا جو تماشائی بنی ہوئی ہے، لیکن اللہ کا جو وعدہ ہے انشاءاللہ وہ پورا ہو کر ہی رہے گا۔ آج جو ہے ظالم خود ہار چکے ہیں، وہ اپنی ہار مان نہیں رہے، لیکن حقیقت میں وہ ہار چکے ہیں۔ وہ دنیا کی پورے طاقت، ان کی جو پوری طاقت لگا چکے ہیں، لیکن وہ معصوم بچے، وہ مائیں بہنیں، وہ خواتین، وہ اف نہیں کرتی ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاں دوستو، تو یہ تھی چند باتیں جو اللہ دائی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ تیسرا دور جو ظلم ستم کا دور تھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت جو قرآن مجید نازل کر رہا تھا، اور یہ آج کا دور جو ظلم و ستم کا دور ہے، اس پہ ہم نے کچھ اپنا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہم کو صبر نصیب عطا فرما، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعا کی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور خاص کر کے وہ غازہ کے معصوم بچے، ہماری مائیں بہنیں خواتین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرما۔ وہ تو دوستو کامیاب ہو رہے ہیں، وہ تو غازہ کے مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں، بھلے ہی دنیا میں وہ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ تو کامیاب ہو گئے اور کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ بھی ہم کو، اللہ تعالیٰ ہمیں دائی اسلام کی جو دین پیش کرے اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔